السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ڈاکٹر جعفر نواز ہے۔ میں آپ کو پاکستان ویٹرنری سروسز اینڈ کلینک کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے، تمام کسان بھائی اچھے ہوں گے۔ ہمارا پاس جو آج ٹاپک ہے وہ ہے ڈسکشن کے لیے، وہ ہے ویکسینیشن آف کیٹل۔ موسٹلی فارمرز جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے کیٹلز کا بزنس کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے جو کامن ہے وہ ڈیری کا بزنس ہے۔ ڈیری انڈسٹری جو ہے، اس میں جانوروں کو دودھ کے لیے گرو کرایا جاتا ہے، دودھ ان سے لیا جاتا ہے اور وہ مارکیٹ میں سیل کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فیٹننگ ہے، جس میں ہم بچے وغیرہ پالتے ہیں یا کٹے پالتے ہیں، جن کو ہم 3 ماہ پہ 4 ماہ گرو کرا کے بعد میں سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ریئرنگ کیٹل ہوتی ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں، ہیفرس پرچیز کرتے ہیں اور ان کو ہم پریگننٹ کرا کے، اور جب نیئر ٹو پارچوریٹ ہوتا ہے ہم ان کو سیل آؤٹ کر دیتے ہیں۔ اب جس طرح سے ہمارے پاس کیٹل ہیں، قیمتی کیٹلز ہوتی ہیں، ان میں بیماریاں بھی کافی ساری ہیں۔ ان بیماریوں کو اور اپنے ہارڈ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمارے پاس ان کے لیے ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکے موجود ہوتے ہیں، جو ہمیں کچھ اینولی اور کچھ سال میں 2 مرتبہ جو ہے وہ لگوانے پڑتے ہیں، تاکہ ہمارے جو جانور ہیں وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اب سب سے پہلے جو ہمارے پاس بیماری ہوتی ہے وہ گل گوٹو کی آتی ہے، جسے ہم ایچ کہتے ہیں۔ یہ زیادہ تر جو ہے بفلوز میں، اور بفلو جو کٹے ہو گئے، کٹیاں ہو گئیں، یا چھوٹے ہو گئے، چھوٹیاں ہو گئیں، یا بھینسیں ہو گئیں، یا سانڈ ہو گئے، ان میں زیادہ تر گل گوٹو کا مسئلہ پایا جاتا ہے۔ جن فارمز پہ بفلو اور کیٹل، بفلو اور جو کاؤز ہیں وہ ایک ساتھ رہتی ہیں، وہاں پہ یہ بیماری زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو اس بیماری کو کنٹرول کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ دونوں کو بھی کہ ویکسین کی جاتی ہے، اور جہاں پہ بفلو نہ ہو وہاں پہ یہ سال میں 1 دفعہ ویکسین کی جاتی ہے، 2 دفعہ ضرورت نہیں ہوتی۔ جہاں پہ بفلو پریزنٹ ہے وہاں پہ یہ سال میں 2 دفعہ ہی ویکسین کی جائے گی۔ ایچ کی ویکسین جو ہوتی ہے سال میں 2 دفعہ کی جاتی ہے، 6 ماہ کے گیپ پہ کی جاتی ہے۔ موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اس کو مارچ اور سپٹمبر اور اکتوبر میں جو ہے وہ کرنے کے قائل ہیں۔ جب آپ کے پاس سخت سردیاں آئیں گی اس سے پہلے بھی، اور جو سخت گرمیاں آئیں گی اس سے پہلے بھی آپ کو یہ ویکسین کرا لینی چاہیے، تاکہ جانور جو ہیں وہ محفوظ رہ سکیں۔ اب گل گوٹو میں کیا ہوتا ہے، جانور کا جو ریسپیریٹری ٹریکٹ ہوتا ہے وہ کہ بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے جانور۔ اس میں یہ جو ہے پاسٹوریلا ملٹوسیڈے بیکٹیریا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیماری، اور اس کے جانور جو ہے اس کا جو ٹریکیا ہوتا ہے اس میں حدودیں بھر جاتی ہیں، جو سانس والی نالی ہوتی ہے اس میں حدودیں بھر جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جانور کو سانس لینا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا علاج جو ہوتا ہے وہ کہ بہت ٹف ہوتا ہے جانور کا بچنا۔ 50% جانور جو ہے وہ بچ سکتے ہیں، اور 50% جو ہوتے ہیں وہ کل کرنے پڑ یا مر جاتے ہیں یا ذبح کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو گل گوٹو کی بیماری ہے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص کر بفلوز میں۔ تو ان کی ویکسین جو ہے ہمیں سال میں 2 دفعہ کرا لیں۔ جب ویکسینیں بھی کئی طرح کی ہیں، ان میں کچھ ہمارے پاس لوکل کمپنیز کی ہیں، کچھ امپورٹڈ کمپنیز کی ہیں، اور کچھ گورنمنٹ کی ویکسین ہیں۔ اب آپ نے اگر یہ آپ پہ آئے آپ کتنا خرچہ کر کے اپنے جانوروں کو سیکیور کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کتنے قیمتی جانور کھڑے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 2 سے 4 لاکھ کے جانور ہیں، اور اس کے پھر آپ کا امپورٹڈ ویکسین کرانے کا بھی خرچہ جو ہے، تو اگر 5 سے 6 جانور ہیں تو ان کا ٹوٹل خرچہ جو ہوگا 600 سے 800 روپے ہوگا۔ تو اس سے امپورٹڈ ویکسین سے یہ ہوگا کہ آپ کو شور ہوگا، اور وہ جانور جو ہے وہ بیماری سے بچا رہے گا۔ اگر آپ نے گورنمنٹ کی ویکسین کرانی ہے تو اس کے کوئی شورٹی نہیں ہوتی کہ جانور جو ہے آپ کا اس سے محفوظ رہے گا۔ دوسری جو بیماری ہوتی ہے وہ منہ کھر کی بیماری ہوتی ہے، جس کو ہم FMD فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز کہتے ہیں۔ یہ وائرل ڈیزیز ہے، بیکٹیریل ڈیزیز نہیں ہے۔ اس میں جب وائرل اور بیکٹیریل ڈیزیز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس میں وائرل جو ہے وہ ایک سے دوسرے جانور میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے ہارٹ میں کسی ایک جانور میں آ گئی ہے تو وہ تقریباً آگے یہ ہو سکتا ہے کہ 10 کو 20 کو افیکٹ کر دے۔ اور جو بیکٹیریل ڈیزیز ہے وہ
एंडेमिक होती है, मतलब अगर एक जानवर में आ गई है तो वो आगे 3 से 4 जानवरों में हो सकती है, उसमें मतलब स्प्रेड हो सकती है, ज़्यादा एनिमल पे इफेक्ट नहीं कर सकती। वायरल बहुत ज़्यादा तेज़ी से मतलब स्प्रेड होती है, इससे मिल्क प्रोडक्शन जो होती है वो ड्रॉप हो जाती है, जानवर के खुर में और मुंह में ज़ख़म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके मुंह और खुर के जो ज़ख़म होते हैं उनको क्योर करना पड़ता है फिर बाद में। इससे जानवर भी इफ़ेक्ट होता है, जानवर लंगड़ा चलना शुरू कर देता है, जानवर की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है। तो इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए भी वैक्सीन ही है। जब एक दफ़ा बीमारी आ जाए उस वक्त वैक्सीन नहीं करनी, जब वक्त से पहले आपने वैक्सीन करानी है ताकि आपके जानवर महफूज हो जाए। ये भी साल में 2 दफ़ा वैक्सीन की जाती है। मोस्टली जो लोग होते हैं वो जनवरी और फरवरी में जो है वो जनवरी और फरवरी में ये वैक्सीन करा लेते हैं, और इधर से फिर जो है जुलाई और अगस्त में ये जो वैक्सीन होती है वो करा ली जाती है। 6 माह के गैप पे वैक्सीन कराई जाती है ताकि जानवर महफूज रहें। तीसरे नंबर पे बैफ की बीमारी है। बैफ जो है इसको 3 दिन का बुखार भी कहा जाता है। अब इसमें जानवर जो है वो बैठ जाता है। मोस्टली लोगों की ये कंप्लेंट आती है कि हमारा जानवर बैठ गया है, और जानवर की जो टांगें होती हैं वो फ्रॉग लाइक पोजीशन में आ जाती हैं, जिस तरह से मेंढक बैठता है उस तरह की पोजीशन में जानवर चला जाता है, और जानवर का जो है इसमें लेमनेस का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। इसका सबसे पहले जब भी ये मसला है तो जानवर को अलहदा कर देना चाहिए, नरम जगह पे रखना चाहिए, मट्टी जो है नरम होनी चाहिए ताकि जानवर को खड़ा होने में कोई तकलीफ़ ना हो, महसूस ना हो। अगर आप उसको फर्श पे रखेंगे वो बार बार स्लिप होगा, तो उससे जानवर, इसमें जानवर खाता पीता तो रहता है, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, लेकिन क्या है कि इसमें जानवर बैठ जाता है मोस्टली। तो इसको जो है इससे लिए जानवर आपके ना बैठें, आप अपने फार्म अगर आपका है तो आप उसकी वैक्सीन पहले करा लें, और ये साल में एक दफ़ा ही की जाती है। पहले तो जो भी आपके पास हीफर्स आती हैं या जो भी आपके पास फीमेल काब्स आते हैं या मेल काब्स आते हैं, आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप जो है उनको 4 मंथ आप एज पे इसकी वैक्सीन करा लें, और फिर साल में एक दफ़ा इसकी वैक्सीन कराते रहें, तो इंशाल्लाह आपके फार्म पे मसला नहीं होगा। और उसके बाद जो है ब्रुसेल्ला है। ब्रुसेल्ला को बैंग डिजीज़ भी कहा जाता है, इसको अबॉर्शन वाली डिजीज़ भी कहा जाता है। ये ब्रुसेल्ला अबॉर्टस एक बैक्टीरिया का नाम है। इसमें जानवर क्या करता है, 6 से 7 माह पे लास्ट ट्राइमेस्टर में जानवर अबॉर्ट करना शुरू कर देता है। तो अबॉर्शन से बचाने के लिए जो है और ये अगर आपके एक मतलब में आ जाता है तो आपके ऐसे समझे 5 से 10 एनिमल आपके फार्म के इससे इफेक्ट हो जाते हैं। इसकी भी वैक्सीन है और साल में एक दफ़ा की जाती है, और ये जानवर आपका जो है वो महफूज हो जाता है, अबॉर्शन नहीं होती। ये मोस्टली फ़ीमेल एनिमल्स में किया जाता है, ना कि मेल एनिमल्स में, क्योंकि अबॉर्शन जो होती है, अबॉर्शन वाला जो बैक्टीरिया है वो मोस्टली फ़ीमेल्स को इफेक्ट करता है। और चौथी 5वीं डिज़ीज़ है वो क्लॉस्ट्रीडियल डिजीज़ है। क्लॉस्ट्रीडिया, इसमें अब टेटनस भी आ जाती है। क्लॉस्ट्रीडिया के कई टाइप्स हैं, क्लॉस्ट्रीडियम A, B, C, D, E, और इनमें जो है टाइप D, टाइप E क्लॉस्ट्रीडियल। अब ये बैक्टीरिया है जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, और क्लॉस्ट्रीडियम शोवियाई वो ब्लैक वाटर काज करता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई ये जो है क्लॉस्ट्रीडियल टेटनस काज करता है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसकी वैक्सीन करानी चाहिए, लाजमी करानी चाहिए। क्लॉस्ट्रीडियल डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा पाई जाती हैं, और जो है ये मोस्टली बैक्टीरिया जो है मट्टी में ग्रो करता है। जो आपके फार्म में जितनी आपकी सफाई होगी उतना ज़्यादा आपका फार्म महफूज होगा। अब क्लॉस्ट्रीडियल डिजीज़ की भी वैक्सीन जो है वो साल में एक दफ़ा की जाती है, और इसका जो है वैक्सीन का जो है वो आपको एक दफ़ा मतलब वैक्सीन करा के 3 महीने पे या 3 वीक्स के बाद जो है इसका बूस्टर लगाया जाता है, डोज बूस्टर, ताकि आपका इफेक्ट ना हो। और अब जो है आखिरी डिजीज़ वो एंथ्राक्स होती है। एंथ्राक्स मोस्टली फ्लडी एरियाज़ में पाई जाती है, और जहाँ पे मतलब कि हर साल फ्लड आते हैं जिन इलाकों में, तो उनमें चाहिए, उनको लाजमी चाहिए कि जो हमारा मुजफ्फरगढ़ का एरिया हो गया, हमारा जो है एरिया ये राजनपुर वाला हो गया, ये हमारा पास जो बीजी खां हो गया,
ان میں کافی زیادہ مطلب کہ فلڈ آنے کا اندیشہ رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے اپنے انتھراکس کے اگینسٹ ویکسین لازمی کرائیں تاکہ جانور جو ہے اپنا محفوظ رہے انتھراکس سے۔ انتھراکس ایسی بیماری ہے جب یہ جانور مرتا ہے تو نہ اس کو آپ ذبح کر سکتے ہیں، جانور بیمار ہوتے ہیں نہ آپ کو اس سے ذبح کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کو کل کر سکتے ہیں۔ آپ جیسے ہی مطلب کہ کیونکہ آپ نے اگر اس کو باڈی کو ایک دفعہ توڑ دیا تو اس کے سپورز کئی دن تک، کئی سال تک جو ہے وہ وہاں پہ اس جگہ پہ پریزنٹ رہ جاتے ہیں۔ اس لیے یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے، جو بھی اس میں اب کیا ہوتا ہے کہ جانور کے منہ سے، ناک سے، اینس سے جانور کے خون آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اور ریکٹم سے، تو اس طریقے سے کافی زیادہ جو ہے یہ بیماری، اس کے سپور جو ہیں وہ پھیل جاتے ہیں اور ہوا میں پھیلتے ہیں اور یہ کافی سارے جانوروں کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہی ریکمینڈ کیا جاتا ہے جیسے ہی یہ جانور مرے تو آپ اس کو فوراً زمین میں گاڑ دیں تاکہ نہ اس کو ذبح کریں، نہ اس کا جو ہے کوئی کچھ اور کریں۔ اور یہ ویکسین جو ہے یہ پری پروفائلیکٹیو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کے فارم کی حفاظت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ موسٹلی جو لوگ 40-50 اینیملز پالتے ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں پہ تو ویکسین کافی زیادہ ضروری ہے اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور جہاں پہ 3 سے 4 گھر، 10 گھر، 20 گھر ایک ساتھ رہتے ہیں اور ان سب کے اینیملز ہیں، وہاں پہ بھی ویکسین بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان میں کسی ایک اینیمل کو بیمار ہوا تو وہ اپنے ساتھ کے کئی گھروں میں ہی وہ بیماری لاتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے جو ہے آپ کو اور ہمیں کافی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور جو بھی ہمارے بھائی کسان بھائی جو بھی ویکسین کے لیے اچھی کمپنی کی ویکسین کے لیے آرڈر کریں گے، انشاءاللہ ہم ان تک پرووائڈ کریں گے۔ ہمارا جو نمبر ہے وہ بھی آپ کو نیچے دیا ہوا ہے، پاکستان ویٹرنری سروسز اور کلینکس کا، اور انشاءاللہ ہمارے پاس تمام میڈیسن، تمام جو ہے ہمارے پاس کھل، فیڈ، بنڈا، چوکر جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ آپ میں سے کسی بھائی کو بھی کچھ بھی ضرورت ہو، میڈیسن کسی حوالے سے، کسی مشورے کی، کسی کنسلٹنسی کی، کسی جانور کو چیک اپ کی ضرورت ہو تو وہ ہمیں مشورہ کر سکتا ہے، فون پہ رابطہ کر سکتا ہے، اور ہم انشاءاللہ جو ہے ضلع بلوچستان اور تحصیل جلال پور والا کے علاقوں میں انشاءاللہ ہماری سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔ جی یہ چارٹ میں نے بنایا ہے، اس کے مطابق جو ہے جو کیٹل میں بیماریاں پائی جاتی ہیں ان کے اگینسٹ کون کون سی ویکسین اویلیبل ہے، کون کون سے برانڈس پاکستان میں اویلیبل ہیں اور کب لگانے چاہیے، کتنی بار لگانے چاہیے، اور اس کا اسکیجول کیا ہے، کس مہینے میں لگانے چاہیے، اور اس کا روٹ ایڈمنسٹریشن کیا ہے، اور یہ جو کس کس پیکنگ میں اویلیبل ہے اور کیا اس کی ڈوز پر اینیمل بنتی ہے، یہ ساری تفصیل اس میں دی گئی ہے۔ جس بھائی کو یہ ریکوائر ہوگی وہ ہمیں بتا دے گا، ہم اس کو واٹس ایپ بھی کر دیں گے، یا آپ اپنے فارم میں لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی رہے، آپ اس کو لگا سکیں۔ اور شکریہ جی، اللہ حافظ۔